جب میں مسلمان ہوا تو میرا اسلامی نام صدیق قرار پایا۔ میں شروع ہی میں اعتراف کرتا چلوں کہ میں اس انتہائی باعزت اور عظیم نام کا اہل نہیں ہوں، تاہم اس کے معنی و مفہوم اس اعتبار سے میرے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں کہ میں پچھلے سال سے صدق یعنی صداقت اور سچائی کی تلاش میں سرگرداں تھا، اور اب اللہ کے فضل سے بجا طور پر اعلان کر سکتا ہوں کہ میں نے اسے صحیح معنوں میں پا لیا ہے، جیسے قرآن میں ہے، یعنی جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی ان جماعتوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور کتنی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام محمد صدیق ہے، تعلق ان کا انگلستان سے ہے، تو ان کی داستان شروع کرتے ہیں۔ میں نے ایک اسکاٹش پریسبائٹیرین مسیحی گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ ہمارا خاندان کچھ زیادہ مذہبی واقعہ نہیں ہوا تھا، تعلیم بھی بس واجبی سی تھی، ہر اتوار کو رسمی طور پر گرجے میں حاضری بھی دی جاتی تھی اور بائبل کا درس بھی سنا جاتا، مگر دلچسپی اور اخلاص کا عنصر مفقود تھا۔ چنانچہ ہفتے کے باقی 6 دن ہمارے گھر میں مذہب یا بائبل کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے میں نے بائبل کا پرانا اور نیا عہد نامہ بالکل اسی نقطہ نظر سے پڑھا تھا جس طرح عام طور پر نئی اور پرانی کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جب ذرا ہوش سنبھالا اور شعور نے آنکھیں کھولیں تو میں نے ان کہانیوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیے، خصوصاً ان کی ثقافت کے بارے میں۔ ذہن شکوک و شبہات سے بھر گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ ویسا کیوں ہے؟ کیا خدا کی منشا یہی ہے کہ میں عقل و خیرت سے بے نیاز ہو کر بائبل پر اندھا اعتقاد رکھوں؟ اگر ایسا ہے تو انسانی شعور و ادراک کا کیا مصرف ہے، اور خدا نے انسان کو یہ نعمتیں کیوں عطا کی ہیں؟ پھر مسیحیت کے مختلف فرقے کیوں ہیں، جبکہ ہر گروہ دوسرے کی شد و مد سے مخالفت کرتا ہے؟ ان سارے سوالوں نے مجھے شدید الجھن میں مبتلا کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ چنانچہ سال تک یہ حالت رہی کہ زندگی میں زبردست خلا محسوس ہوتا رہا، کسی بات میں جی نہیں لگتا تھا، معمولات پر اکتاہٹ کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ میں پیشے کے اعتبار سے معالج ہوں، یعنی میل نرس۔ میں ہسپتالوں اور عام گھروں میں کام کرتا ہوں اور اس سلسلے میں بیرون ملک کے کئی سفر بھی کیے ہیں۔ میں نے ان گنت مرتبہ زندگی، موت اور جسمانی اذیتوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ چنانچہ میں اکثر سوچتا تھا اس سب کچھ کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا ہم دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ تھوڑا عرصہ زندہ رہیں اور پھر مر جائیں اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں؟ نہیں، میرا ضمیر پکار اٹھتا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ خدا موجود ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے اور موت ہمارا خاتمہ نہیں کرتی۔ میرا یہ اعتقاد بھی تھا کہ خدا نے ہی حضرت مسیح کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، مگر میں تثلیث کو ماننے سے سخت انکاری تھا۔ صرف یہی نہیں، میں فطرت اور کائنات کے نظام پر غور کرتا تو کسی شک و شبے کے بغیر یہ بات عیاں ہو جاتی کہ اس سارے نظام کے پیچھے قانون، ضابطہ اور حکمت کار فرما ہے، اور اس کی باغ ڈور کسی برتر و بالا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ اس امر میں بھی کوئی شک نہ تھا کہ اگرچہ انسان قوانین طبعی کو بدلنے پر قادر نہیں، مگر دنیا کی ہر چیز اس کے فائدے کے لیے ہے۔ چنانچہ میرے ذہن میں یہ بات آئینے کی طرح صاف ہوتی چلی گئی۔ خدا نے انسانی زندگی اور عمومی رویے کے لیے یقیناً ایک صحیح قانون، متوازن دستور العمل اور حکیمانہ ضابطہ مقرر فرمایا ہوگا۔ میں اس ضابطے کی جستجو میں لگ گیا اور ایک غیر متوقع واقعہ نے مجھے میری منزل کے قریب کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک ایرانی مسلمان کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھا۔ مجھے اس کی نگہداشت کرنی پڑی۔ وہ جسمانی اور ذہنی کرب کی جس غیر معمولی حالت میں مبتلا تھا، اس کا مشاہدہ مجھے اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، مگر حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی اور خدا پر اس کا یقین ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈگمگاتا تھا۔ وہ مر گیا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے قرآن پاک منگایا اور اسے دیکھا۔ مجھے
عظیم انسان کی تیمارداری پر بڑا فخر تھا۔ بار بار خیال آتا کہ وہ کون سا جذبہ تھا جو آخری دموں پر بھی اس شخص کو مسکرانے کی جرأت عطا کرتا تھا اور اس کی امید ٹوٹتی نہیں تھی۔ یہی تجسس مجھے اس کی قبر پر لے گیا۔ قبرستان کے قریب ایک عمارت میں ایک مسلمان مقیم تھا۔ اس نے مرحوم کی قبر تک میری رہنمائی کی اور میری خواہش پر اسلام کے بارے میں مجھے کچھ لٹریچر بھی فراہم کیا۔ میں نے فرصت کے اوقات میں اس لٹریچر کا مطالعہ کیا تو یوں لگا جیسے گھپ اندھیروں میں روشنی کی ایک پاکیزہ کرن میرے سینے میں اتر آئی۔ میں کئی مرتبہ وہاں گیا اور اسلام کے بارے میں کتابیں لیتا رہا۔ زبانی گفتگویں بھی ہوئیں اور مسلمانوں نے میرے تمام سوالوں اور اعتراضات کا جواب دیا۔ آخر میں نے قرآن کو سمجھنے کا ارادہ کیا اور اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ خدا کا شکر ہے جلد ہی گوہر مقصود ہاتھ آ گیا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خدا کو پہچان لیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ قانون، ضابطہ، حیات، رہنما اصول اور سب سے بڑھ کر عقل و شعور کی کار فرمائی۔ یہ عقل و شعور ہی ہے جو حق یعنی صدق کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن میں ہے۔ ترجمہ: کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائے اور اہل ایمان کو خوشخبری دے کہ اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ قدم صدقن کے معنی مضبوطی سے جم جانے کے بھی ہیں۔ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ خوشخبری میرے لیے بھی ہے۔ اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ حق عیاں ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ چنانچہ 28 ستمبر 1958 عیسوی کا یادگار دن تھا جب میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمانوں میں مجھے بہت سے اچھے اور مخلص دوست ملے۔ اب میری زندگی اور معاملات با مقصد بھی ہیں اور بامانی بھی۔ اب میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اکیلے ہونے کا کبھی احساس نہیں ہوتا۔ خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔